بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ کہانی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ شہر اقتدار میں اس وقت عجیب چیمگوئیاں شروع ہو چکی ہیں۔ امپورٹڈ حکومت نے اپنا بوریا بستر سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ الوداعی تقریریں بھی کرنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی جنرل فیض حمید نے نیندیں اڑا دی ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کپتان نے بھی آخری کیل ٹھونک ڈالی ہے۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ استعفیٰ دو اور گھر جاؤ، اس کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں ہے، اور عمران خان کو 2/3 اکثریت لینے سے کیسے روکا جا سکتا ہے، اس پر حکمران اتحاد نے سر جوڑ لیے ہیں۔ تفصیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ریگولر جو ویورز ہیں، میں ایک تو ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آج پورا پاکستان سڑکوں پر نکل آیا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیے، حمزہ شہباز کا اقتدار ختم ہوتا ہے، کوئی بندہ پورے پاکستان اور پورے پنجاب سے باہر نہیں نکلتا، حالانکہ پورا حکمران اتحاد بھانمتی کے کنبے کی 16 جماعتیں عدلیہ پر چڑھ دوڑتی ہیں، تنقید کرتی ہیں، مظلوم بننے کا وہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن عوام نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ امپورٹڈ کا جو عام پلر ہے، یعنی پنجاب سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے۔ دوسری طرف یوم تشکر کے اندر پاکستانی سڑکوں پر نکلے ہیں، گزشتہ شب بھی نکلے تھے، آج بھی نکلے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ عمران خان 2/3 اکثریت سے واپس آ رہا ہے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ شہر اقتدار کے اندر جس چیز پر ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں، کمبل کو میں چھوڑتا ہوں لیکن مجھے کمبل نہیں چھوڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکمران اتحاد اسمبلیاں تحلیل کرے تو عمران خان کو واپس آنے سے روکنا ممکن نہیں ہے۔ عوام خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اس لیے کبھی عدلیہ پر تنقید، کبھی اسٹیبلشمنٹ پر نشانے بازی کی کوشش، اور اب جنرل فیض حمید کو بھی دوبارہ ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ لاہور سے لے کر کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ہر طرف لوگ باہر نکلے ہیں۔ یوم تشکر منایا گیا ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے، عوام کا جوش و جذبہ، بچے، خواتین، فیملیز، بزرگ، سب آج جو ہے وہ رات کو ہم نے سڑکوں پر دیکھے، اور رات گئے پھر خان نے جو خطاب کیا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنی معاشی کارکردگی بیان کی کہ ہم تھے تو کس طرح کسانوں کو ریلیف ملا، ان کی فصلیں اچھی ہوئی، پھر جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 6% سے اوپر جانا شروع ہو چکی تھی۔ اسی طرح وہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں ہر طرف ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہو رہا تھا، فارن ریمیٹنسز کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، چلتا پھرتا ترقی کرتے پاکستان کا جو پہیہ ہے انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن 3 مہینے کے اندر جو ہے انہوں نے کیا حال کر دیا۔ امریکہ کا قصور ہم کیا کہیں جب اپنے لوگ ہی ملک کی ترقی کو روکنے کے درپے ہیں۔ پہلے میں تھوڑا سا یہ آپ کے سامنے رکھوں، اور فضل الرحمان کی جو چیخیں نکلی ہوئی ہیں وہ پھر آگے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب عمران خان کہتے ہیں، ایک تو انہوں نے قوم کو مبارکباد پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرانے کا ہر حربہ استعمال کیا گیا لیکن ناکام رہے۔ ضمنی الیکشن میں جس طرح لوگ نکلے، اس عمل نے ثابت کر دکھایا کہ عوام ایک قوم بن رہی ہے، اور میں انہیں پہلی مرتبہ قوم بنتے دیکھ رہا ہوں۔ رجیم چینج کے ذریعے ان لوگوں کو مسلط کیا گیا جو 30 سال سے کرپشن کر رہے تھے، قوم کی توہین کی گئی، عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھا گیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ کسی کو بھی مسلط کر دو قوم خاموش ہو کر برداشت کرے گی، مگر زندہ قوم کھڑی تھی، زندہ قوم نظر آئی، اس لیے یہ لوگ ناکام ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اب معاملات ریورس ہونا شروع ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے پوری طرح مدد طلب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن عوام کے سامنے ادارے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پہلے وہ کہتے تھے نیوٹرل، اب اس سے بھی یو ٹرن لینا شروع ہو گئے ہیں۔ ہماری حکومت ہٹانے کے بعد ہماری جماعت کو دبانے کا پروگرام بنایا گیا، اسی لیے 25 مئی کو بیرونی سازش اور امپورٹڈ ٹولے کے خلاف پرامن احتجاج کی کال دی۔ مانا کہ پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ کی تاریخ ہی نہیں ہے،
لیکن 25 مئی کو ظلم کیا گیا، جس شفافیت سے خواتین اور بچوں پر تشدد کیا گیا، آج بھی وہ منظر میرے سامنے ہے۔ چونکہ لوگ اس وقت ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 25 مئی کو جن افسران نے، اہلکاروں نے وہ ظلم اور بربریت کی، آنسو گیس کے شیل فائر کیے، وہ ڈنڈے برسائے، سول وردی کے اندر جو گاڑیوں پر حملہ آور تھے، وہ ان درندوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے سازش کی، مل کر ہمیں الیکشن ہرانے کی پوری کوشش کی گئی۔ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور موجودہ الیکشن کمیشن استعفیٰ دے، چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے اس کا اس پر اعتماد نہیں ہے، آپ سائیڈ پر ہو جاؤ، استعفیٰ دو، تاکہ ایک نیا جو ہے امپارشل الیکشن کمیشن کی تشکیل ہو اور پھر فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف بڑھا جائے۔ ہماری حکومت کی ٹانگیں کھینچی گئی، اسٹیبلشمنٹ کا بھی انہوں نے جو ہے وہ گلہ کیا ہے اس پورے معاملے کے اندر۔ F9 پارک کے اندر جو تقریب ہے وہاں پر مرکزی تقریب تھی اور وہاں بھی خطاب ظاہر ہے پورے پاکستان میں ہو رہا تھا، اپنی کارکردگی انہوں نے بیان کی۔ فلاح ریاست کا اپنا جو کنسیپٹ ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا لوگوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی، اپنا گھر پروگرام متعارف کرانا، اور اس پر جو ہے وہ مزید جو یہاں پر پناہ گاہیں بنائی گئی تھی، لنگر خانے بنائے گئے تھے، عالمی اداروں نے پاکستان کی کس طرح تعریف کی، سازش کی اجازت کیوں دی گئی یہ بھی انہوں نے بتایا کہ سازش روکنے والی طاقتوں سے پوچھتا ہوں کیوں اجازت دی گئی۔ ہمیں کہا گیا کہ سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی استحکام کیسے رہے گا، تو یہ بات انہوں نے دائرہ اداروں سے بھی کی ہے۔ شفاف الیکشن کا مطالبہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت گرا سے بہتر ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، ہمیں مجبور نہ کریں، استعفیٰ دو، گھر جاؤ۔ یہ واضح اعلان کیا گیا اور میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آصف زرداری آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھیں سیاستدان سب کے ساتھ بات کرتا ہے، مگر جس دن سیاستدان چوروں کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اور ایک معاشرہ جب تک اچھائی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اس وقت تک وہ پھر برائی اوپر نہیں آتی، ورنہ اوپر آ جاتی ہے۔ یہ جہاد ہے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے خلاف لڑنا۔ اربوں کی کرپشن ہے، ان پر پھول پھینکے جاتے ہیں۔ ایک سزا یافتہ ملک سے جھوٹ بول کر فرار ہوا اور کہتے ہیں اس کے کیسز کو معاف کر دو۔ اب یہ اس پر چونکہ پوری کوشش ہو رہی ہے، کسی سے پیسہ نہیں مانگیں گے، یعنی ظاہر ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو پیسہ مانگنے پر مجھے پچھلی حکومت میں بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی، لیکن اب یہ ملک کو دیوالیہ پن کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو یہ ایک واضح انڈیکیشن ہے جس طرح عوام پورے پاکستان میں نکلی ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، جس طرح پنجاب اور باقی تمام اب اسلام آباد کے چاروں اطراف کے اندر آپ دیکھیے، گلگت بلتستان، دوسری طرف خیبر پختونخوا بھی ساتھ ہے، اور پھر کشمیر اور پنجاب، ہر طرف سے اسلام آباد کے اندر اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور یہ 26 کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس پر شہباز شریف جو ہے وہ حکمران رہ گئے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو فضل الرحمان نے اس تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ انہوں نے ڈال دی ہے، جو ہے یہاں پر آپ نے دیکھا چونکہ ان کو سمجھ آتی نہیں ہے، وہ 13ویں کھلاڑی ہیں، ان کو صرف استعمال کیا جاتا ہے، اور مذہب کارڈ استعمال کرنا، یہودی اور قادیانی بنانا یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ لیکن عمران خان سے فضل الرحمان کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لہذا مذہبی طبقہ بھی عمران خان کو ترجیح دیتا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، لیکن دوسری طرف فضل الرحمان پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے۔ 2 مرتبہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جہاں پر فضل الرحمان اپنا ووٹ بینک سمجھتے ہیں تو وہاں سے ان کا صفایا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام آباد کا بنگلہ خالی ہونے پر بھی ان کو پریشانی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں ذمہ دار بنایا۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں فضل الرحمان، آپ ذرا دیکھیے کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایک بندہ جو پروفیشنل ہے وہ پشاور میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہے، اور وہ ذمہ داریاں اس وقت ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ جو علماء کا ایک وفد بھی گیا ہے پاکستان سے، ڈائیلاگ ہو رہا ہے کہ ہم نے کس طرح امن کرنا ہے، ٹی ٹی پی کو کس طرح دہشت گردی سے روکنا ہے، تو ابھی بھی اس کو پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں اسلام آباد سے ہمیں پنڈی سے خطرہ نہیں ہے، پشاور سے خطرہ ہے۔ اب یہ ایک تاثر دیا گیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں جی اپنی سیاست کی فکر کرو، ہم نے تمہاری حکومت کو زمین بوس کر دیا۔ یہ فضل الرحمان اپنا کارنامہ بیان کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں مذہب کے نام پر جس شخص نے سب سے بڑا کاروبار کیا ہے اور چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کی میں سمجھتا ہوں جو دلالی کر رہا ہے، اور وہ لفظ شاید غیر پارلیمانی ہو لیکن کوئی متبادل اس وقت سمجھ نہیں آ رہی، وہ فضل الرحمان ہے۔ اب یہاں پر جو ہے
وہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری حکومت کو زمین بوس کر دیا. بھائی کر دیا. اب پنجاب حکومت کی خیر مناؤ جو چند دن کی مہمان ہے. تم نے امریکہ این جی اوز اور اداروں کی سپورٹ پر سیاست کی ہے. پی ٹی آئی جیسی سیاست پر لعنت بھیجتا ہوں. وہ بھائی آپ کی سیاست ہے کیا؟ آپ مذہب فروشی کرتے ہیں. اور پھر امریکہ کا یہ ٹھپا، عمران خان تو نیٹو سپلائی کو اس نے روکا تھا، پھر ابھی امریکی جو رجیم چینج کی سازش ہے اس کے سامنے ڈٹ گیا. تو یہ ایک عجیب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں. عمران خان کے بوگس بیانیے کو زمین بوس کر چکے ہیں. اگر کر چکے ہیں تو خطرہ کیا ہے؟ الیکشن میں کودو بھائی. اور تم حادثات کے ذریعے اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہو. اب ایسا نہیں ہونے دیں گے. اگر قانون میں کہیں سکم ہے تو اس پر قانون سازی ہونی چاہیے. پی ٹی آئی ارکان کے استعفوں سے متعلق وہ کہتے ہیں تحقیقات کر کے استعفوں کو قبول کریں. یہ اسپیکر قومی اسمبلی کی ثوابدید ہے، وہ کب استعفے منظور کرتے ہیں. ادارے سے کوئی گلہ نہیں، البتہ اٹک پار سے شکوہ ہے. نام نہیں لیا لیکن جنرل فیض حمید کو پھر ٹارگٹ کر رہے ہیں. ایک طرف اپنی تمام جو ناکامیاں ہیں اس کا ملبہ یہ ڈال رہے ہیں عدلیہ پر کہ اس نے فیصلہ ایسے دیا ہے. عدلیہ کو متنازع بنانا ہے تاکہ نواز شریف واپس آئے تو اس کو یہاں سے این آر او، عدالتی این آر او لے کر پسندیدہ ججوں کے ذریعے ممکن بنایا جائے. آگے وہ کہتے ہیں اپنی حکومت سے میری شکایت ہے فارن فنڈنگ، مالم جبا، ہیلی کاپٹر کیس اور بی آر ٹی کیس کا کیوں فیصلہ نہیں ہوا؟ بھئی آپ کی حکومت ہے اور آپ جب کیس میں جان ہی نہیں ہوگی تو وہ کیا آپ اس کے اندر کریں گے؟ ہم پہلے ان کی طرح اب بھی عمران خان کے بیانیے کو ناکام بنائیں گے. کبھی کہتے ہیں امریکہ مراسلہ آیا جو جھوٹ ثابت ہوا، کبھی کہتا ہے کوئی قتل کرنا چاہتا ہے، آپ کو کوئی کیوں قتل کرے گا؟ تو یہ اس وقت مکمل طور پر جو فضل الرحمان ہے ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے، کوئی ان کی طاقت نہیں ہے، چند نشستیں ہیں. آپ ذرا اس نظام کی ستم ظریفی دیکھیے. ایک طرف جو ہے وہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ اس نے بنا دیا. اور آصف زرداری ہے وہ اس وقت بروکری کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنوا لیا. ایک طرف دین اور مذہب کے نام پر اور امریکہ زندہ باد کے اب نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ فضل الرحمان نے اپنے بیٹے کو وزیر بنا لیا ہے. تو یہ خاندانی جو لمیٹڈ پارٹیاں ہیں ان کو چیلنج کیا ہے، سٹیٹس کو چیلنج کیا ہے، اشرافیہ بدماشیہ کو چیلنج کرنے کی وجہ سے جو پاکستان کی عوام لاکھوں کی تعداد کے اندر سڑکوں پر آئی ہے، اس نے آخری کیل ٹھونک دی ہے ان امپورٹڈ کے اقتدار میں. تو اب سامان سمیٹنے کا سلسلہ شروع ہے. آخر میں اپنے جو قانونی تحفظ ہے وہ کریں گے. ای وی ایم مشین اور جو نیب آرڈیننس ہے جو ترامیم کی گئی ہیں اس کا تحفظ کر کے، مرضی کا الیکشن کمیشن، مرضی کا چیئرمین نیب، یہ ساری فیلڈنگ سیٹ کر کے یہ جانا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان کی جو ڈیمانڈ ہیں وہ انتہائی سنجیدہ ہیں، اور آنے والے چند دنوں کے اندر بڑے بڑے یہاں پر چمگوئیاں ہو رہی ہیں. ان کو بھی شاید اسی طرح جانا پڑے جیسے حمزہ شہباز کو جانا پڑا ہے. تو ابھی خواب کے اندر بھی جنرل فیض حمید ان کے ضرور آتا ہے، وہ ان کو ڈراتا ہے مولانا صاحب آپ کا سورج غروب ہو چکا ہے. اور جب یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھتے ہیں تو پھر جنرل فیض اور اٹک پار کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن حقیقت میں خان نے ان کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، اور سارا کریڈٹ پاکستانی عوام کا ہے جو خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور ان کو اپنی اصل اوقات کا علم ہوا ہے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.